دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اسے موجودہ سال کا سب سے بہترین انیشیٹو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ جی، آج ہم ڈیجیٹل پاکستان کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈیجیٹل پاکستان کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہمارا یہ جاننا ضروری ہے کہ تانیہ ادریس کون ہے۔ دوستو، تانیہ ادریس نے 2017 میں گوگل کو جوائن کیا، جہاں وہ بطور سینئر ایگزیکٹو پروڈکٹ مینیجر کام کرتی رہی۔ سال 2010 میں MIT کے پلیٹ فارم سے انہوں نے پاکستان A Story of Technology Entrepreneur اینڈ گلوبل نیٹ ورک پر کیس اسٹڈی لکھی۔ ڈیجیٹل پاکستان کے پلیٹ فارم میں وہ کس طرح پہنچی، اس کے بارے میں ہم آپ کو مختصراً بتانا چاہیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم ممبر نے تانیہ ادریس کے حوالے سے میل کی، جہاں وزیر اعظم کی ٹیم نے انہیں اپروچ کیا اور اس طرح وہ انیشیٹ کا حصہ بنی۔ اپنی اسپیچ کے دوران انہوں نے بہت سارے کی پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا، جس کا مقصد 25 سال سے کم عمر 100 ملین سے زائد لوگوں کو ٹیکنالوجی کی دنیا میں آگے بڑھانا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے کنزیومر اسپینڈنگ، ٹیکنالوجی پینیٹریشن، کامرس، ٹرانسپورٹ، ٹیک ٹیلنٹ کے حوالے سے اور اس کے ہر ورٹیکلز میں بڑھتی ہوئی اپورچونٹی کے بارے میں بھی بتایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ ملک میں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے، جس میں انوویشن کو فریلی الاؤ کیا جائے تاکہ وہ انوویشن اپنا میجک دکھا سکے۔ اس سلسلے میں تانیہ ادریس نے 5 کی ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ اس میں سب سے پہلے انٹرنیٹ ایکسیسیبلٹی اور کنیکٹیوٹی شامل ہے۔ ایک ڈیجیٹل انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس بھی ہو اور چیپ ریٹ پر ہو۔ تانیہ ادریس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اپنا روٹی کپڑا اور مکان نہیں بلکہ انٹرنیٹ بھی ہو، تاکہ وہ ملک میں ڈیجیٹل انوائرمنٹ کو کریٹ کر سکے۔ دوسرا کی ایریا جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، اس میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر شامل ہے۔ کسی بھی بلڈنگ کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا انفراسٹرکچر اچھا ہو، اور اسی طرح ڈیجیٹل انوائرمنٹ کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بھی ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بھی موجود ہو، جہاں پر ہر کام بغیر رکاوٹ کے کیا جا سکے۔ تیسرا کی پوائنٹ ای گورننس کو انیشیٹ کرنا ہے، جہاں عام شہری ڈیجیٹلی اپنے حکومتی کام جیسے ڈومیسائل، لینڈ سرٹیفکیٹ وغیرہ کو بآسانی ایکسیس کر سکے اور بنوا سکے۔ اسی طرح حکومت پریکیورمنٹ کی مد میں آنے والے 3 ٹریلین روپیز سے زائد خرچے کو بھی بچا سکتی ہے۔ چوتھا کی پوائنٹ جو تانیہ ادریس نے اجاگر کیا وہ ڈیجیٹل اسکیلنگ اینڈ لٹریسی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے بچوں کے لیول سے ہی سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھانے پر زور دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یونیورسٹی لیول میں جو کریکولم ہے انہیں چینج کرنے پر بھی زور دیا۔ ایک بات جو انہوں نے اپنی اسپیچ کے دوران کہی کہ ہماری یونیورسٹیز میں ابھی تک آؤٹ ڈیٹڈ کورس کو پڑھایا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ ہمیں اپنی یونیورسٹیز کے کریکولم کو ریفارم کرنا ہوگا۔ پانچواں اور آخری اور سب سے اہم پوائنٹ جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا وہ انوویشن اینڈ انٹرپرینیورشپ ہے۔ یہاں نیو پالیسیز کو بنانا نہیں بلکہ بزنس اور کمپنی کو اوپن کرنے کے لیے لیس پالیسیز بنانا ہے، جہاں وہ اپنا بزنس آسانی سے شروع کر سکے۔ اگرچہ ان تمام پوائنٹس پر عمل درآمد کرنا آسان نہیں، لیکن یہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ڈیجیٹل پاکستان کا حصہ بنیں، کیونکہ قوم کی ترقی میں ہی عام انسان کی ترقی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اس پر کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔